مل گئے ہیں در زندان سارے کھل گئے ہیں ارے رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو مگر سجاد کی آواز آئی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے ہوئے جب شام کے سائے بھی گہرے پرندے چہاتے جا رہے تھے ارے کہاں بانوں نے اے اڑتے پرندوں کہاں اے اڑتے پرندوں سرائے روک لو کچھ دیر اپنی سکینہ سو سنائی کس نے یہ بنانے کا برجا سجاد اٹھے تو وہ دوہرا رہے تھے ارے بندے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودے بندے چاہا قبر کھودے اچانک پاؤں کی زنجیر چھنکی سکینہ سو رہی سنائی کس نے یہ
ناب مارے گا کوئی بھی تماچے، نہ ہوں گے یہ پھر سے رخسار نیلے، ارے گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، جو آیا شمر تو اسے کہوں گی سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ ابد کی جان یہ ریحان دیکھو، بلند آواز میں ہرگز نہ بولو، ارے یہاں تو فاتحہ بھی دھیرے سے پڑھنا، یہاں تو فاتحہ بھی دھیرے سے پڑھنا، یہاں آواز ہو جائے نہ اونچی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد آجا میرے اصغر بانو پکارے، کرب و بلا کے راج دلارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے، کرب و بلا کے راج دلارے، جھولے میں دل کے ٹکڑے پڑے ہیں، جھولے میں دل کے ٹکڑے پڑے ہیں، ٹوٹ گئے ہر مانو کے تارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے،
شاہ میرے معصوم کو لاؤ، تیر اندازو میں نہ جاؤ، کولی کے جھوٹے کوفے والے، کولی کے جھوٹے کوفے والے، آل نبی کے دشمن ہے سارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے، ماں کے دل میں آگ لگی ہے، خالی جھولا دیکھ رہی ہے، ایک طرف ممتا کے آنسو، ایک طرف ممتا کے آنسو، ایک طرف تیروں کے اشارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے، اجڑی گودی لٹ گئی ممتا، خالی جھولا خالی خیمہ، باقی عمر اب کیسے گزاروں، باقی عمر اب کیسے گزاروں، چھوڑ گئے تم کسی کے سہارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے، پوچھے گی سغرا اصغر کہاں ہے، چاند سا ننھا برادر کہاں ہے، پیار کرے گی دکھیا کسی کو، پیار کرے گی دکھیا کسی کو، تم ہی تھے سب سے بہنا کو پیارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے، بانو روئے زینب روئے، سب اپنے اپنے کھوئے، لاش غضنفر ملتی نہیں ہے، لاش غضنفر ملتی نہیں ہے، سویا ہے شک کا دریا کنارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے، سے میں اٹھائی ننھی تھی جان، دشمن سمجھے یہ تو پرم، بولے سید پہچانو اسی کو، بولے سید پہچانو اسی کو، میرے نانا نبی کے تمہارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے، جب جب تجھ کو یاد کروں گی، ایک ہی میں فریاد کروں گی، سامنے دریا بہتا تھا پھر بھی، مر گئے پیاسے لال ہمارے، آجا میرے اصغر
بانو پکارے کاش ہے سہمی در پر جاؤ نوحہ پڑھ کر میں مر جاؤ شمشیر ایسی قسمت مانگو شرمندہ ہو جائے ستارے آجا میرے اصغر بانو پکارے بر محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد صلوات آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر پہ لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ ہنس گئے اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں نیزے سے گر رہا ہے
ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی ہائے کس طرح بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا، ڈرنا نہیں ہے بیٹا، دادی کہے گی تم سے، آ میں تجھے سلاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تم رات کو ہمیشہ سنتے تھے ماں سے لوری، اب نیند آتی ہوگی پھر گود میں لٹا کے نادے علی سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، ننھا سا سر تمہارا دل رو رہا ہے میرا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ
چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں پر محمد اقبال محمد صلوات محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين
من الآناء إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال محمد بن علي الباقر عليهم الصلاة والسلام لما خلق الله العقل استنطقه وقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا احب الی منک. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اسلام دین عقل، اس عنوان کے ذیل میں انشاءاللہ پروردگار نے اگر توفیق دی تو آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنا ہے. اور اس گفتگو کے لیے جس حدیث کو سرنامہ کلام بنایا ہے انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن بہرحال طریقہ کار یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ حدیث کے عنوان سے اور اپنے موضوع کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کروں، جیسے کہ مراجع کی بھی تاکید رہتی ہے، پہلے 2 مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بہت ہی مختصر طور پر، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا انشاءاللہ آغاز کروں گا. پہلا مسئلہ تقلید کے حوالے سے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں کچھ خاص مسئلے ہیں کہ جس میں تقلید کی جاتی ہے. اصول دین تقلیدی نہیں ہوا کرتے. تقلید فقط اور فقط فروع دین میں ہوتی ہے، اور فروع دین میں بھی 2 طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. کچھ مسائل ضروریات دین میں سے ہوتے ہیں اور کچھ مسائل غیر ضروری ہوتے ہیں. ضروریات دین یعنی وہ مسئلے جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے اور تمام لوگ اس مسئلے کو جانتے ہیں، ان مسائل میں تقلید نہیں ہوتی. جیسے نماز کا 5 وقت واجب ہونا، نماز صبح کا 2 رکعت ہونا، یہ مسائل تقلیدی نہیں ہیں، یہ ضروریات دین ہے، سب کو معلوم ہے. لیکن اس طرح سے مسئلوں سے ہٹ کر جو مسئلے ہوتے ہیں وہاں ضروری ہے کہ انسان 3 میں سے کوئی ایک ہو. ایک آئے خود اس مسئلے کا جواب آیات اور روایات سے تلاش کرے اور اس نتیجے تک کے پہنچے کہ جسے مجتہد کہا جاتا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر احتیاط کے اوپر عمل کرے. احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے عمل کرے کہ اسے یقین ہو جائے خداوند متعال اس سے جو چاہتا ہے اس نے کر دیا. بطور مثال اگر اسے شک ہوا کہ یہ عمل واجب ہے یا مستحب تو ضرور اسے کرے، کیونکہ نہیں معلوم کہ یہ واجب ہے یا مستحب. اگر کسی عمل کے بارے میں اسے شک ہوا کہ یہ مکروہ ہے یا حرام تو
تو اس پہ ضروری ہے کہ اسے ترک کرے۔ اور آج کل کی زندگی میں احتیاط کرنا خلاف احتیاط ہے، کیونکہ اگر انسان ہر مسئلے میں احتیاط ہی کرتا رہے گا تو پھر وہ مسجد کا کبوتر بن جائے گا، کیونکہ اور کوئی مسئلہ پھر رہے گا ہی نہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ، اب یا تو مجتہد بنے یا احتیاط کرے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا تو چپ چاپ ایک اچھا سا سیدھا سادھا مقلد بن جائے اور آئے تقلید کرے۔ تقلید کس کی کرے؟ دیکھیے، ایک مسئلہ ہے جس میں تمام علماء کا اتفاق ہے۔ البتہ میں یہاں پہ آپ سے عرض کر دوں، میں جو بھی مسئلے ان 10 دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے اکارڈنگ ہوں گے۔ اگر کہیں پر اختلاف ہوگا تو اشارہ کر دوں گا، کیونکہ زیادہ تر لوگ انہی کی تقلید کرتے ہیں، تو اسی کے حوالے سے۔ البتہ جہاں پر تھوڑا بہت فرق ہوگا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ دیکھیے، ایک مسئلہ ہے جس میں ضروری ہے، اور یہ تھوڑا سا باریکی ہے، اس میں غور فرمائیے گا، ضروری ہے انسان اس میں عالم کی تقلید کرے۔ ایک مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے، کیا عالم کی تقلید ضروری ہے؟ اس مسئلے میں ضروری ہے کہ عالم کی تقلید کرے۔ یہ انسان جیسے ہی بالغ ہوتا ہے، مکلف ہوتا ہے، اور اس کے اوپر دین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ آ کے دیکھتا ہے کہ مجتہد تو میں ہوں نہیں، احتیاط پر میں عمل کر نہیں سکتا، تو تیسرا آپشن بچتا ہے اس کے پاس کہ وہ آئے اور تقلید کرے۔ انشاءاللہ وضاحت کبھی کروں گا آپ کے سامنے۔ تو جیسے ہی اس کے سامنے مسئلہ آتا ہے، اب اس کے سامنے کئی مجتہد ہیں، پروردگار تمام مجتہدین کی حفاظت فرمائے۔ اب اسے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ بھائی کس کی تقلید کی جائے، تو جو راستے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان راستوں کے ذریعے سے وہ اس بات کا پتہ لگاتا ہے کہ بھائی اس میں اے بی سی کوئی سا بھی ایک عالم ہے، اور اس کی توضیح المسائل میں وہ جا کے دیکھتا ہے کہ کیا یہ مجتہد عالم کی تقلید کو ضروری سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ اگر وہ عالم مجتہد عالم کی تقلید کو ضروری سمجھتا ہے تو بات ختم ہو گئی، اب اسی کی تقلید کرنا ہے اسے، کیونکہ اس کی نظر میں وہ شخص عالم ہے، اور اس کا فتویٰ یہ ہے کہ تقلید کس کی ہوگی؟ عالم کی ہی ہوگی، تو بات یہاں پہ ختم ہو جاتی۔ لیکن اگر عالم مجتہد نے آ کے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے عالم کی تقلید کی جائے، تب اس کو اختیار ہے، اس کے سامنے جے بھی مجتہد ہیں اس میں کسی کی بھی وہ تقلید کر سکتا ہے۔ البتہ اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں کا فتویٰ سیم ہے۔ دونوں کا کہنا یہ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مجتہد عالم کی ہی تقلید کی جائے۔ یہ دو مسئلے آج کے، انشاءاللہ جو دو مسئلے کل کے ہوں گے کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہمارے علماء نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف اور ان کی باتوں کی حفاظت کے لیے بہت کوششیں برداشت کی، اور ان کی روایات کو آ کر مختلف کتابوں میں آ کے جمع کیا۔ روایات کی کتاب متعدد کتابیں ہیں ہمارے پاس روایات کی، جس میں سے ایک کتاب ہے کتاب کافی، جس کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ کتاب کافی زبان غیبت میں لکھی گئی ہے۔ وہ زمانہ جب امام غیبت میں گئے ہیں، لیکن ابھی غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، اور جناب
محمد ابن یعقوب کلینی نے اس کتاب کو 8 جلد کے اوپر لکھا ہے۔ 20 سال آپ نے محنت کی ہے، اور 20 سال محنت کرنے کے بعد یہ نایاب تحفہ ہمارے اور آپ کے حوالے کیا ہے۔ البتہ اس بات کا بھی ہمیں خیال رہنا چاہیے کہ مکتب تشیع میں فقط ایک کتاب ایسی ہے جسے شیعہ علماء شروع سے لے کر آخر تک پوری طرح سے صحیح مانتے ہیں، بس ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کو ہم شروع سے آخر تک پوری طرح صحیح مانتے ہوں۔ لہٰذا شیعوں میں آپ کو کوئی کتاب صحیح کے نام سے نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والا معصوم ہو۔ جب غیر معصوم لکھے گا تو کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، معصوم کی برابری نہیں کر سکتا۔ لہٰذا تمام علماء شیعہ کا اتفاق ہے کہ تنہا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک ایک حرف تو دور کی بات ہے، ایک حرکت بھی اس میں غلط نہیں ہو سکتی۔ لہذا تنہا یہ قرآن کے پاس یہ امتیاز ہے۔ قرآن کے علاوہ آپ کسی بھی کتاب کے اوپر کتنے ہی بڑے معتبر عالم نے لکھی ہو، آپ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں تمام کلام شروع سے آخر تک صحیح ہے۔ اور عزیزوں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک ہمارے مکتب میں اجتہاد باقی ہے۔ جنہی نے اپنی کتابوں کو صحیح بنا دیا، انہی نے اجتہاد کے دروازے کو بند کر دیا۔ ہم نے کہا کہ ہر مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ روایات پہ آ کے ریسرچ کرے، ہر روایت کے بارے میں آ کے فیصلہ لے کہ یہ معصوم نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ لہٰذا باب اجتہاد آج تک ہمارے درمیان کھلا ہوا ہے۔ کتاب کافی بہترین اور معتبر ترین کتاب ہے ہمارے درمیان، اور ایسی نایاب کتاب ہے کہ جس کا ثانی آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کتاب قرآن کی برابری کر لے۔ قرآن کی آیات کے بارے میں اجتہاد نہیں ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر کے بارے میں اجتہاد ہوتا ہے، لیکن خود روایات کے بارے میں اجتہاد کیا جاتا ہے۔ مجتہد پہلے آ کے یہ طے کرتا ہے کہ یہ کلام معصوم نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ کلام معصوم کا کلام ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنا ہی بیکار ہے۔ بھئی پہلے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ معصوم کے دہان مبارک سے یہ الفاظ ثابت ہوئے ہیں، اور اگر آپ اسی بات کو ثابت نہ کر پائیے تو اس کلام میں اور دوسرے کلام میں فرق کیا رہ جائے گا؟ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے جو 20 سال میں کتاب کافی کو لکھا، سب سے بہترین طریقے سے آ کے انہی نے اس کتاب کے چیپٹر بنائے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یا شیعوں کے درمیان اس سے پہلے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی گئی تھی، ضرور لکھی گئی تھی، اور بھی کتابیں موجود تھیں، لیکن جو امتیاز کتاب کافی کا ہے وہ یہ ہے کہ شیخ کلینی نے جب کتاب کافی کی روایات کو جمع کیا تو ہر رائٹر کے لیے یہ فیصلہ لینا تھوڑا سخت ہے کہ کس روایت کو پہلے رکھے اور کس روایت کو بعد میں رکھے۔ نماز ستون دین ہے۔ اہل سنت کے بہت سے علماء نے اپنی کتابوں کے پہلے چیپٹر کا عنوان کتاب الصلاۃ رکھا ہے، نماز سے شروع کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ بھئی دیکھیے، نماز سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے دین کسے کہتے ہیں، تو انہی نے جو دین سے متعلق روایات تھیں ان کو سب سے پہلے لا کے رکھا۔
اور آپ اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ ترتیب دینا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بھئی مثال کے طور پر جب فروع دین کو ہم اور آپ گناتے ہیں تو آگے کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو بھائی پہلے حج کیوں بعد میں زکوٰۃ کیوں؟ آپ کہہ دیے زکوٰۃ پھر حج، اس کے بعد خمس کیوں؟ آج ہم میں اور آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بھائی زکوٰۃ واجب ہوتی ہی نہیں تو دیں گے کہاں سے؟ خمس کتنے دیتے ہیں؟ انشاءاللہ کی سب دیتے ہیں۔ تو بھائی خمس کو پہلے ہونا چاہیے، زکوٰۃ کو بعد میں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ جہاں دل چاہا وہاں روایت کو اٹھا کے رکھ دیا، نہیں، روایات کی ترتیب میں ایک لاجیکلی رابطہ ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء یہاں تک کہ غور کرتے ہیں کہ کس روایت کو کس چیپٹر میں لے جا کے رکھیں تاکہ سمجھ میں آئے۔ شیخ کلینی نے جو سب سے پہلا چیپٹر، یعنی کتاب کافی کی پہلی جلد اصول کافی، اصول کافی کا پہلا چیپٹر، اب آپ سوچیں شیخ کلینی نے پہلا چیپٹر جو ہے اس کا عنوان کیا رکھا ہوگا؟ اس سے پہلے آپ کو کسی بھی مسلمانوں کی کتاب میں یہ عنوان نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے عنوان رکھا کتاب العقل والجہل، پہلی کتاب، اس کا عنوان رکھا گیا عقل اور جہل کے بارے میں کتاب۔ اب کوئی آ کے شیخ کلینی سے پوچھے کہ شیخ کلینی اس سے پہلے تو کسی عالم نے اس طرح سے نہیں رکھا، تو آپ نے سب سے پہلے یہ عنوان کیوں رکھا؟ تو پلٹ کے جواب دیں گے کہ دیکھو، جب تک انسان کی عقل صحیح نہ ہو جائے اس کا کچھ صحیح نہیں ہوتا ہے، لہٰذا پہلے عقل کے بارے میں گفتگو کر لینا، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا اسلام کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ مسئلہ میں آج یہیں حل کر دوں تاکہ باقی 9 دن مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ 100% میرا ماننا یہ ہے کہ عزاداری بہترین عبادت ہے، اور آپ بھی اسے مانتے ہیں۔ اور عبادتوں میں اگر کسی عبادت کو ستون کہا گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر جماعت سے پڑھی جائے اور 10 لوگوں سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ملائکہ بھی اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اور اگر لوگوں کو یہ پتہ ہوتا کہ جماعت کی پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو پہلی صف میں جگہ لینے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جہاد کرتے۔ آپ نے غور کیا؟ تو عزاداروں، عزاداری ایسا ہی ہے، پہلی صف میں رہا کریے، یہ کہنا نہ پڑے آگے بڑھیے۔ ہم اس قوم میں سے نہیں ہیں جسے آگے بڑھایا جائے، ہم وہ قوم ہیں جو سب سے آگے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں کدھر جانا چاہیے۔ یہ فرش اعضا ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دیکھو یہاں آ کے رہبری سیکھنا، یہاں آ کے سرداری سیکھنا۔ حسین نے
سر کٹایا ہے، جھکایا نہیں ہے۔ ہمیں سر جھکانا نہیں آتا ہے، ہم سر کٹا کے بھی آگے چل کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہدایت کدھر ہے، ضلالت کدھر ہے۔ اسی لیے ہمارے امام نے کربلا کے شروع ہونے سے پہلے آ کے اعلان کر دیا، مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، پوری تاریخ میں دیکھتے چلے جاؤ حسینیت کدھر ہے، یزیدیت کدھر ہے، حسینیت کدھر ہے، یزیدیت کدھر ہے۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، دیکھیں انسان کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے اس کے بڑے بڑے حوصلے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اردو میں کہاوت ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جس نے پالنے میں اجدر کے 2 ٹکڑے کر دیے ہوں، وہی جوانی میں مرحب اور انتر کا سر اتارتا ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ فرش عزا فرش عبادت ہے۔ اور میں 2-3 چیزوں کی تاکید کرتا ہوں اب، کیونکہ میرا پہلا موقع ہے۔ البتہ عین ممکن ہے میرے آنے سے پہلے، میرے ساتھ بڑی مشکل ہے، میں پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتا ہوں۔ یہ جو لگے ہوئے ہیں وہ میں جہاں جاتا ہوں وہ پہلے سے وہ کہتے ہیں قبلہ آپ یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، مردہ طریقے سے دیکھنا اور ہے، زندہ طریقے سے دیکھنا اور ہے۔ تو عین ممکن ہے میری کچھ باتیں آپ لوگ سن چکے ہوں، لیکن وہ دوسرے طریقے سے سنی ہوں گی، اب دوسرے طریقے سے سنیے گا۔ تو میں 2-3 باتیں ضرور کہتا ہوں عزاداری کے حوالے سے۔ نمبر 1، فرش عزا پہ آئیں تو وضو کر کے آئیں، کیونکہ فرش عزا عبادت ہے، اور عبادت طہارت کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 2، اگر یہاں نوٹ نہیں کر سکتے ہیں اور خداوند متعال نے آپ کو بہت اچھا حافظہ دیا ہے تو جانے کے بعد ضرور لکھیے، کیونکہ ہم یہاں فقط ثواب حاصل کرنے نہیں آتے ہیں، یہاں کمال حاصل کرنے آتے ہیں۔ اگر ثواب حاصل کرنا ہوتا تو ہمارے پاس بہت سے راستے تھے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ فرش ہمیں اتنا کمال عطا کر دیتا ہے کہ ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں دوسری قوموں میں ہمارے اندر یہی فرق ہے، اور یہ میں چیلنج سے آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ ہمارے اس جوان کو جس کو دین کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتا ہے، آپ اس سے پوچھئے، اور دوسرے قوموں کے جوانوں سے جن کو دین کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے پھر پوچھئے، ہمارا ان پڑھ ان کے پڑھے لکھے سے بہتر ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس منبر کی وجہ سے۔ اگر یہ منبر نہ ہوتا، یہ مسائل ہمارے اور آپ کے درمیان بیان نہ کیے جاتے، تو شاید ہمارا حال دوسروں سے بہت بدتر ہوتا۔ لیکن یہ صدقہ جاریہ ہے ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ جس نے آ کے ذمہ داری عطا کی ہے کہ دیکھو تمہیں اپنی زندگی میں کمال حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ صرف اسی کمال کے اوپر ایک دن گفتگو کریں گے۔ تو پہلی بات، باوضو آئیں۔ دوسری بات، کوشش کریں کچھ لے کے جائیں۔ اگر میں منبر پہ آؤں اور صرف آپ کا وقت لے لوں اور آپ کو کچھ دے نہ پاؤں تو یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تیسری چیز، کوشش کریں عزاداری میں آگے بڑھ کے حصہ لیں۔ نہ یہ شرمانے کا مقام ہے، نہ یہ تعارف کرنے کا مقام ہے۔ عزاداری کوئی مہمانی نہیں ہے کہ آپ بڑھیے اور آپ بڑھیے۔ جو پہلے آگے بڑھتا ہے وہ کربلا والا ہوتا ہے۔ اسی لیے کربلا میں ہر کوئی آگے بڑھ کے کہہ رہا تھا
مولا پہلے ہمیں اجازت دیجئے، وہ کہتا تھا مولا پہلے ہمیں اجازت دیجئے۔ یہ کربلا والوں نے ہمیں سکھایا ہے، جو موت کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھتے ہوں وہ دوسرے کام کے لیے تو اس سے بہتر آگے بڑھیں گے۔ کربلا پوری درسگاہ ہے، پوری طرح سے درسگاہ ہے۔ اب اس کے جو درس ہیں انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی میرے موضوع میں آیا تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی پہلے دن میرے لیے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک جملہ اور عرض کر دوں بس پھر اپنی بات کی طرف پلٹوں۔ دیکھیے میں نہ آپ کے نعرے لگانے کا خلاف ہوں اور نہ آپ کی واہ واہ کا خلاف ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے وقت کم ہوتا ہے، لہٰذا دن بھر میں اور بھی مجلسیں ہوتی ہوں گی، مجھے آپ پڑھ لینے لیجئے، نعرے وہاں لگا لیجئے گا، کیونکہ ایسے ہی میں آج لیٹ ہو گیا اور آج ٹائم کم، 10 دن ملتے ہیں، 10 دن میں 50 منٹ 45 منٹ کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا ہوتا ہے، دین اسلام قیامت تک کے لیے کیا بیان کر پاؤں گا، لہذا تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیجئے انشاءاللہ، خداوند متعال توفیق میں آپ لوگ کی اضافہ فرمائے۔ البتہ اس سے یہ پیغام نہ جائے کہ ہاں مولانا آئے تھے وہ تو مخالفت کر رہے تھے، جی نہیں، لیکن ہر چیز کا ایک جگہ ہوتی ہے باہر۔ خیر، تو اس کتاب کا پہلا چیپٹر کتاب العقل والجہل، 2 امتیازی باتیں۔ پہلا امتیاز، کتاب العقل کو سب سے پہلے لا کے رکھا، اور شیخ کلینی نے صرف ایک چیپٹر کو مرتب کر کے بتا دیا کہ اسلام دین عقل ہے، کہ اسلام دین عقل ہے، اور یہ پوری گفتگو ہماری اسی موضوع پہ رہے گی کہ جو صحیح سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے وہ آ کے یہ اعلان کرتا ہے کہ پروردگار میں سب سے بڑا عقل مند ہوں، کیونکہ عقلاء کا دین ہے، عقل کے ماننے والوں کا دین ہے۔ دوسری بات، دوسرا امتیاز، آپ دیکھیں عقل کے مد مقابل ہم کیا لے کے آتے ہیں؟ بھئی فلاں صاحب عاقل ہیں، عقل مند ہیں، اور عقل کے مقابل میں جب آئے گا اس کا اپوزٹ تو کیا آتا ہے؟ دیوانہ اور پاگل۔ لیکن شیخ کلینی نے اس کے مد مقابل لا کے رکھا جہل، کہا نہیں، اگر کوئی عاقل نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، یعنی اگر تمہیں انسانوں کو تقسیم کرنا ہے تو انسان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دو، یا عقل مند ہیں یا جاہل ہیں۔ عزیزوں اس سے سمجھ میں آ گیا کہ عقل مند عالم ہوا کرتا ہے، بھائی جاہل کے مد مقابل دوسری طرف کیا آئے گا؟ عالم ہی تو آئے گا۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یا عالم کہہ لو یا عاقل کہہ لو، بات ایک ہی ہے، اور یہ آپ یقین رکھیے شیخ کلینی عالی ترین انسان ہیں، لیکن ایسی باتیں عام انسان کے عقل میں نہیں آنے والی ہیں، بلکہ یہ ہدایات اہل بیت ہیں جس کو شیخ کلینی اپنی کتاب میں بیان کر رہے ہیں۔ میں نے اسی کتاب کی پہلی حدیث آپ کے سامنے پڑھی اور یہی میرا عنوان کلام ہے، اور آپ کو اس روایت کو ڈھونڈنا بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ کتاب اصول کافی کی پہلی جلد، پہلا چیپٹر، پہلی حدیث، سب ایک ایک ایک، بہت آسانی سے یہیں سے شروعات ہو رہی ہے۔ اور آپ شیعوں سے پوچھیں کہ تمہاری سب سے معتبر ترین کتاب کون سی ہے، وہ کون سی کتاب کا نام لیں گے؟ اصول کافی۔ اور بھائی اصول کافی میں جو سب سے پہلی حدیث ہے، بات تو یہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ حدیث کس سے ہے؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔
حدیث کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں. مولا فرماتے ہیں لما خلق اللہ العقل، جب پروردگار نے عقل کو خلق کیا، استنطقہ، عقل کو بولنے پہ مجبور کیا، اس سے کہا بول، میرا جواب دے. ثم قال لہ، اور پھر پروردگار نے عقل کو اپنا مخاطب بنایا. عزیزوں، خداوند متعال ہر کسی کو اپنا مخاطب نہیں بناتا. ہم اور آپ ہر کسی کو اپنا مخاطب نہیں بناتے. اگر کوئی ہماری نظروں سے گر جائے تو پھر ہم اسے سلام کرنا گوارا نہیں سمجھتے، پاس سے گزر جائیں گے لیکن اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری نظروں سے گر گیا ہے. بس یہی مسئلہ ہے، اگر انسان خدا کی نظروں سے گر جاتا ہے تو پھر پروردگار اسے اپنا مخاطب بھی نہیں بناتا. اور جب خدا مخاطب نہ بنائے تو خدا والے بھی مخاطب نہیں بناتے. اور جب خدا والے مخاطب نہیں بناتے ہیں تو خدا کی مخلوق بھی مخاطب نہیں بناتی. کیوں؟ کیونکہ پوری کائنات ارادہ پروردگار کے اوپر کام کر رہی ہے. اے انسان، تو خدا کے نزدیک اپنے آپ کو عزیز بنا لے، پوری کائنات کے سامنے تو عزیز بن جائے گا. لیکن اگر خدا کے سامنے تو نے اپنے آپ کو گرا دیا تو پوری کائنات تجھے اپنی نظروں سے گرا دے گی. ایک کام کے اوپر انسان محنت کر لے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اے انسان، تو کتنے لوگوں کو خوش کرے گا؟ تو ایک کو خوش کرتا ہے دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرے کو خوش کرتا ہے تیسرا ناراض ہو جاتا ہے. اسی میں تیری جوانی ادھیڑپن میں آ جاتی ہے، ادھیڑپن بڑھاپے میں آ جاتا ہے، بڑھاپے سے تو قبر میں چلا جاتا ہے. پوری زندگی تیری محنت اسی بات پہ لگی رہتی ہے، آج اسے خوش کر لیں، کل اسے خوش کر لیں، پرسوں اسے خوش کر لیں. لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ پہلے والے کو خوش کر پاتا ہے نہ دوسرے والے کو خوش کر پاتا ہے. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہا حل آؤ ان لوگوں سے پوچھو کہ جو خلاق کائنات کے سامنے اس خلقت کا نظارہ کر رہے تھے، وہ آ کے تمہیں بتائیں گے. کہا اے انسان، کیوں اپنی طرح کے انسانوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے؟ اپنے پروردگار کو اپنے آپ سے خوش کر لے. اگر وہ تجھ سے خوش ہو جائے گا تو پوری کائنات تجھ سے خوش ہو جائے گی. تو ایک کام کر لے، ایک کام کر، پروردگار کو اپنے آپ سے راضی کر لے. اگر پروردگار تیرا تجھ سے راضی ہو جائے گا تو پھر خلائق کو تجھ سے راضی ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ پوری کائنات ارادے پروردگار پر چل رہی ہے. اور اگر اس حالت میں بھی کوئی تجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر اس کی پرواہ نہ کرنا، اس کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری دوستی اس سے ہے جس کی دوستی خدا سے ہو، ہماری دشمنی اس سے ہے جس کی دشمنی خدا سے ہو. لہٰذا یہ سیدھا قانون وہاں جا کے پہنچتا ہے. تو پروردگار نے عقل سے کہا بول، خلق کیا، مخاطب بنایا عقل کو اپنا، اور مخاطب بنانے کے بعد فرمایا اقبل، اے عقل آگے آ. عقل نے اطاعت پروردگار کی اور عقل آگے آئی. ثم قال لہ، پھر پروردگار نے اس سے کہا ادبر، پیچھے کی طرف پلٹ جا. فادبر، عقل نے آ کے اطاعت کی اور عقل پیچھے کی طرف گئی. یہیں پر رکیں. اس روایت سے کیا سمجھ میں آیا؟ کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آیا، عقل اسے کہتے ہیں جو اطاعت پروردگار کرے. جب پروردگار بلائے تو رکے نا، جب پروردگار روکے تو چلے نا. کہا دیکھو عاقل اسے نہیں کہتے ہیں جو اپنا بینک بیلنس بڑھا لیتا ہے،
عاقل اسے کہتے ہیں جو اطاعت پروردگار کرتا ہے۔ پروردگار نے جب عقل کے اس کارنامے کو دیکھا، قال، پروردگار نے کہا بعزتی و جلالی، میری عزت اور میری جلالت کی قسم۔ خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ قسم کھائے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ بعض مخاطب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جب تک قسم نہ کھائیے وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کا تو لقلقہ زبانی ہو جاتا ہے خدا کی قسم۔ امیر کائنات ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ کی کوئی چیز کوئی شخص چرا لیتا ہے، اب کہانی بڑی لمبی ہے، بس شارٹ میں بیان کر رہا ہوں تاکہ اصل بات کو آپ کو بتا دوں۔ مسئلہ قاضی کے پاس پہنچتا ہے، دونوں پہنچتے ہیں، تو اسلامی قانون کے اعتبار سے جو چیز جس کے ہاتھ میں ہے اسے اس کا مالک سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کوئی شاہد لے کے آئے، کوئی گواہ لے کے آئے، بھائی وہ آ کے گواہ دے کہ نہیں یہ چیز اس کی نہیں ہے جس کے پاس ہے، ان کی ہے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا ہے تو پھر قاضی اس سے کہتا ہے کہ تم قسم کھاؤ۔ تو یہی ہوا طریقہ کار، یہی اسلام کا۔ تو قاضی نے حضرت سے کہا کہ یا علی آپ کوئی گواہ پیش کر دیجئے۔ حضرت نے کہا بھائی میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر گواہ نہیں ہے تو قسم کھا لیجئے۔ حضرت نے کہا نہیں قسم بھی نہیں کھاؤں گا۔ کہا پھر؟ کہا یہ چیز اسی کے پاس رہن دو۔ بات ختم ہو گئی۔ اب قاضی وہاں سے ہٹا، کہا یا علی مجھے تو پتہ ہے آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہے آپ کہتے ہیں، نہیں، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اگر دو آدمی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں دو لوگ بیٹھیں گے تو ہر کوئی کر لے گا، تو اس میں اور مولا میں فرق کیا ہوا؟ کہا فرق تم میں اور مولا میں یہ ہے کہ تم جو ہوتا ہے وہ بتاتے ہو، علی جو بتاتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، بہت فرق ہے۔ کہا یا علی ایک قسم کھا لیتے معاملہ حل ہو جاتا۔ جواب سنیے مولا کا۔ کہا نہیں، میرا پروردگار اتنا عظیم ہے کہ میں ایک دنیا کی چھوٹی سی چیز کے لیے اس کی قسم نہیں کھا سکتا۔ اللہ اکبر، ہم علی والے ہیں عزیزوں، خیال کیا کریے کہ ہم کس چیز کے بارے میں کہاں پہ قسم کھا لیتے ہیں۔ مولا کہہ رہے نہیں مجھے چیز تو میری تھی لیکن قانونی اعتبار سے مجھے یہ کام کرنا پتا نہیں، مال دنیا تو علی نے کہہ دیا کہ قد طلقتک ثلاثا، تو قسم مخاطب کی وجہ سے کھائی جاتی ہے۔ پروردگار سورہ شمس میں 11 مرتبہ قسم کھانے کے بعد آ کے کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اب یہاں پہ بھی پروردگار قسم کھا رہا ہے بعزتی و جلالی، تاکہ ہمیں پتہ چلے مسئلہ کتنا اہم ہے۔ میری عزت اور جلالت کی قسم، ما خلقت خلقا احب الی منک، اے عقل میری عزت اور جلالت کی قسم، تجھ سے زیادہ محبوب شے میں نے خلق ہی نہیں کی ہے۔ آپ بتائیں پروردگار نے آسمان کا شامیانہ لگایا کچھ کہا؟ نہیں۔ زمین کا فرش بچھایا کچھ کہا؟ نہیں۔ جانوروں کو خلق کیا کچھ کہا؟ نہیں۔ درخت پیڑ پودے سب خلق کیے کچھ کہا؟ نہیں۔ لیکن جب انسان کو خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے بہترین شے کو آ کے خلق کر دیا۔ جب سوال کیا گیا کہ پروردگار انسان اور غیر انسان میں فرق کیا ہے، کہا دیکھو انسان اور غیر انسان میں کھانے پینے میں فرق نہیں ہے، سونے جاگنے میں فرق نہیں ہے، چلنے پھرنے میں فرق نہیں ہے، نسل کو آگے بڑھانے میں فرق نہیں ہے، دیکھنے میں فرق نہیں ہے، بولنے میں فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو انسان کو عقل
کی نعمت عطا کی ہے، غیر انسان کو عقل کی نعمت عطا نہیں کی ہے۔ یہ عقل ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار آواز دیتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو عقل عطا کی ہے۔ عزیزوں، اگر انسان اپنا یہ امتیاز نہ سمجھ پائے تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ اگر انسان یہ نہ سمجھ پائے کہ وہ انسان کیوں ہے، آپ آگے کہیں گے قبلہ آپ کو نہیں معلوم، ہم تو اس لیے انسان ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں۔ قبلہ آپ کہاں تک دیکھ لیتے ہیں؟ 20 میٹر دور دی چیز ہوتی ہے تو آپ کو ایک کی جگہ 2 نظر آنے لگتی ہے، اور چیل کئی کلومیٹر سے دیکھ لیتی ہے۔ اور اگر دیکھنا ہی انسان کو انسان بنا رہا ہے تو بھی چیل کو انسان ہونا چاہیے۔ کما آپ کو نہیں معلوم، ہم سونگھ کے پتہ لگا لیتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، بات کہیں اور چلی جائے گی، کیونکہ پروردگار نے ایسے ایسے سونگھنے والے خلق کیے ہیں کہ جسے آپ پوری طرح سے پتہ نہیں لگاتے ہیں وہ سونگھ کے بتا دیتا ہے۔ اب آپ کہا نہیں آپ کو نہیں پتا، پروردگار نے بولنے کی طاقت دی ہے۔ اچھا بولنے کی طاقت دی ہے؟ ہاں آج کل تو طوطے بھی بولتے ہیں قبلہ۔ کہا نہیں آپ کو نہیں پتا، جانور کھانا ایسے ہی کھا لیتا ہے، ہم پکا کے کھاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، عقل نہ ہوتی تو پکا کے کھاتے۔ کہا آپ کو نہیں پتا، جانور ایسے ہی گھر بنا لیتا ہے، ہمارے گھر ترقی کرتے ہیں۔ بھائی مدھو مکھی نے لاکھوں سال ہو گئے جیسا بنا رہی تھی ویسا ہی بناتی ہے، کوئی ترقی آپ کو نظر آئی؟ اما کسی چڑیا کو آپ دیکھ لیجئے، بچپنے میں آپ کے جو گھونسلہ وہ بناتی تھی آج بھی وہی گھونسلہ بنا رہی ہے، لیکن آپ مہوئی میں دیکھ لیجئے، پہلے گھر کیسے بنتا تھا آج کیسے بننے لگا۔ اما قبلہ 20 سال میں بڑی ترقی آ گئی ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے یہ ترقی کے پیچھے کون سی چیز کام کر رہی ہے؟ بھائی جو چیز اس ترقی کے پیچھے کام کر رہی ہے وہی تمہارا امتیاز ہے، اب اس کا نام کچھ بھی رکھو ہم اسے عقل کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، جہاں ہمارا اپنا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے وہاں عقل چلتی نہیں ہے، دوڑتی ہے۔ اگر پروردگار نے 20,000 روپے دے دیے اور تجارت کرنا ہے تو پھر 20 مہینے بیٹھ کے حساب کتاب لگتا ہے، یہاں لگائیں وہاں لگائیں، یہاں منافع ہوگا وہاں نقصان ہوگا، اس کو دے دیں اس کو دے دیں، اس سے مشورہ اس سے بات چیت۔ اما ذرا بتائیے یہ پیسے میں کہاں لگاؤں نقصان نہ ہو۔ کسی نے کہا کہ یہ 20 کے 40 ہو جائیں گے، اچھا ذرا بتائیے۔ اب روز ان کے پاس جا رہے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، کیوں 20 کے کتنے کرنا ہے؟ 40۔ پروردگار نے کہا بیٹا آؤ نماز جماعت سے پڑھ لو، 1 رکعت کے 100 گنا دوں گا۔ تو اب یہ 100 گنا نہیں نظر آتا کہ اگر جماعت میں لوگ 10 سے زیادہ ہو جائیں تو اب ملائکہ بھی حساب نہیں لکھ پائیں گے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا یہ عقل ہے کون سی عقل ہے؟ یہ ساری گفتگو عقل کے اوپر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام دین عقل ہے، اور یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ عقل مند بہت کم ہیں، عقل بند بہت زیادہ ہیں۔ ایک حرف کا فرق ہے۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ عقل مند ہیں یا عقل بند ہیں۔ اس میں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں بڑے امانت دار، بہت امانت دار۔ امین کی ایک نشانی ہوتی ہے، گھڑی تو رکتی نہیں، امین کی ایک نشانی ہوتی ہے، اور نشانی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ امین انسان کے پاس
کوئی چیز رکھوا دیں. مثال کے طور پر آپ اس کے پاس 500 روپے آپ نے رکھوا دیے ہیں. مودی سرکار کا نیا نوٹ، میم نہیں تھا، بے تھا، آپ نے اس کے پاس رکھوا دیا 500 کا نوٹ، تو وہ امین ہے. تو وہ 500 کا نوٹ چینج بھی نہیں کرتا. اگر آپ اس کا نمبر نوٹ کر لیں اور 5 سال کے بعد اس سے لینے آئے تو وہ وہی اسی نمبر کا نوٹ دے گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ امین ہے. اسے کہتے ہیں امانت دار. تو امانت دار انسان امانت میں خیانت نہیں کرتا. ہم لوگ بھی بڑے امین ہیں. اللہ میاں نے ہمیں ایک امانت دی بنام عقل. ہم اسے لے کے آئے خدا کے پاس سے. ابھی میں نے روایت پڑھی، لما خلق اللہ العقل، جب خدا نے عقل کو خلق کیا تو خلق کر کے آسمانوں پہ تھوڑی چھوڑ دیا، انسان کو عطا کیا. تبھی تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. انسان اس دنیا میں آیا عقل لے کے آیا. اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اے انسان، جب ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے خلق کیا تمہیں کچھ نہیں آتا تھا. لا تعلمون شیئا وجعل السمع والابصار والافئدہ، لیکن سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی طاقت تمہیں عطا کی. سمجھنے کی طاقت عطا کی. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم خداوند متعال کا شکر ادا کرو. اب یہ انسان کو ایک نعمت عقل دی گئی، امانت دی گئی. انسان نے کہا خدایا ہم امین ہیں، جیسے پیک تو نے دی ہے ویسے ہی تجھے واپس کر دیں گے. انسان 80 90 100 سال کی زندگی کر کے قبر میں چلا گیا، لیکن اس نے پیکنگ کو کھولا نہیں. کیونکہ اگر پیکنگ کو کھولے گا تو امانت میں خیانت ہو جائے گی. پروردگار آواز دے رہا ہے، بھائی عقل استعمال کے لیے دی گئی ہے، اور پورے یقین کے ساتھ میں اس بات کو آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے کی بات نہیں، پوری انسانیت کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے. عقل کا صحیح استعمال. نبی اس دنیا سے گئے، مسلمانوں نے عقل کا استعمال کیا. ہم کس بات پہ روتے ہیں؟ اسی پہ تو روتے ہیں. دکھا کے بتایا، اٹھا کے دکھایا ہے، ہر طرح سے پہچنوایا، اور اس کے بعد بھی عقل بندوں نے کیا کیا؟ کیا نہیں. تو ہم اور آپ انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو اگر یہی کام کوئی اور کرنے لگے، عزیزوں یہ تو آج میں مقدمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہر امانت داری اچھی نہیں ہوتی. اگر بکری گھاس سے محبت کرنے لگے تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا. پہلا تو مسئلہ یہ کہ ہم اس بات پہ تیار ہو کہ ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے. بول کر نہیں سوچنا ہے، سوچ کر بولنا ہے. ہمارے گھروں کی دسیوں لڑائیاں شروع ہی نہ ہو اگر سوچ کر بولیں. نہ یہ کہ بولنے کے بعد کہ ہاں نہ کہا ہوتا تو اچھا ہوتا. تو بھیا اب تو کہہ دیا، تو اب جھیلو. عقل یہی تو ہے. اور اس سے بھی اعلی ترین چیز وہ تو کہیے علامت باقی رہ جاتی ہے تو سامنے والا میسج کر کے پوچھتا ہے کیا ڈیلیٹ کیا تھا. بہت سی اپلیکیشنوں میں تو کوئی نشان نہیں رہتا ہے. آپ ٹیلی گرام میں دیکھ لیے نہیں رہتا ہے، واٹس ایپ میں رہ جاتا ہے. تو چالاک لوگ بھائی اب کچھ کرنا پڑے گا، تو بھائی بغیر سوچے میسج کیا ہی کیوں جو ڈیلیٹ کرنا پڑے. نہیں،
کیوں؟ جذباتی ہیں، جواب دینا ضروری ہے۔ میرے بھائی اگر مخاطب حق کی بات کہہ رہا ہے تو قبول کرنا ضروری ہے۔ یہ قبول کرنا عقل کا تقاضا ہے۔ عزیزوں، جھکنا ہمیشہ ہار کی علامت نہیں ہوتی ہے، حر بننا چاہیے۔ جو جھک کر بھی اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے، تمہیں کیا معلوم، حق کو قبول کر لینا علی والوں کی نشانی ہے۔ حق کو قبول کرنے علی والوں کی نشانی ہے۔ کہا نہیں پروردگار، ہم بڑے امانت دار ہیں، جیسی لے کے آئے ہیں ویسے ہی واپس کریں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ تم کتنا کمال حاصل کرتے ہو۔ خیر گفتگو کروں گا انشاءاللہ عقل کے حوالے سے آپ کے سامنے، آج وقت کم تھا۔ کاش انسان اس بات کو سمجھ جاتا۔ دنیا میں ظلم اسی لیے پنپتا ہے کہ ظالم جاہل ہوتا ہے۔ یہ جاہل عاقل کے مقابلے میں ہے، جو اصول کافی میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر اس کے پاس عقل ہوتی، معذرت، اگر وہ اپنی عقل کا استعمال کرتا تو کبھی بھی آخرت کا سودا دنیا سے نہ کرتا۔ پوری رات ٹہل رہا ہے، رے کی حکومت لے لوں یا حسین کا ساتھ دے دوں، اور آخر میں کیا فیصلہ کیا کہ یہ نقد ہے، اسے کس نے دیکھا ہے؟ اے کاش اسے پتا ہوتا کہ وہ اس سے زیادہ نقد ہے، وہ ابھی ہے، ہوگی نہیں۔ اگر انسان اتنی سی بات سمجھ لے تو معاشرے کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان نہیں سمجھ پاتا، اور جب نہیں سمجھتا ہے تو پھر انسانیت سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا گرتا ہے کہ جانور اوپر آ جاتے ہیں، وہ نیچے چلا جاتا ہے، بل ہم ازل، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور جب اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر وہ کام کر دیتا ہے کہ آج ہم اور آپ بیٹھ کے غم مناتے ہیں۔ عزیزوں، اگر کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو دشمنی اس سے ہی نکالی جاتی ہے، اس کے بچوں سے نہیں نکالی جاتی۔ اگر تمہیں حسین سے کوئی مسئلہ تھا تو علی اصغر نے کیا کیا تھا؟ اس سے ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے عزیزوں کہ لشکر یزید کو اسلام کو ختم کرنا تھا۔ ہاں عزاداروں، رخصت حسین کے وقت علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ امام کا رہوار رک گیا، شاید حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرے گھوڑے، یہ تیری آخری سواری ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اس نے اپنی سمو کی طرف اشارہ کیا، اور اب جو حسین نے دیکھا تو عجب قیامت کا منظر تھا۔ ایک بچی سم اسبا سے لپٹی ہوئی بین کر رہی تھی، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ صبح سے جو بھی رن میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ عزاداروں، ذرا سا تصور کریں کہ کسی بچی کا باپ اس طرح سے رخصت ہو رہا ہو، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو دیکھا، ایک جملہ کہا، سکینہ ارے تم تو ہمیں الوداع کہہ چکی تھیں،
ارے تم تو ہمیں رخصت کر چکی تھی، یہ بتاؤ اب کس لیے میرا راستہ روک دیا ہے؟ سکینہ نے ایک مرتبہ کہا بابا ذرا زین سے زمین پر آ جائیے، سکینہ کو آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بس عزادارو تصور کر لیجئے اس وقت حسین اپنے اختیار سے زین سے زمین پر آ رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد زہرا کا لال دوبارہ زین سے زمین پر آئے گا، لیکن راوی یہ جملے لکھے گا کانا جسمہ کالقنفوذ، امام کا جسم ساہی کی طرح ہو گیا تھا، اتنے کانٹے پیوست تھے، اتنے تیر پیوست تھے کہ جسم زمین پر نہ پہنچا بلکہ وہیں پر رک گیا۔ ہازاداروں حسین سرزمین کربلا پہ بیٹھتے ہیں۔ ہاں سکینہ بتاؤ حسین سے کیا خواہش ہے؟ کہا بابا ذرا اس سرزمین پر لیٹ جائیے۔ اللہ اکبر، شہنشاہ کربلا سرزمین ہے کربلا پہ لیٹتے ہیں، سکینہ اپنا سر حسین کے سینے پہ رکھ دیتی ہے۔ بس ہاتھ جوڑ کے کہوں گا سکینہ ارے یہ آخری الوداع ہے، یہ آخری الوداع ہے، اب اس کے بعد تمہیں حسین کا سینہ نہیں ملے گا۔ شاید آپ کہیں ارے ابھی شام غریبہ آئے گی، سکینہ رات کے اندھیرے میں اپنے بابا سے جا کے ملے گی۔ عزادارو تصور کیجئے جب کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی سکینہ سکینہ الیہ الیہ، ارے سکینہ جب حسین کے لاشے کے پاس پہنچی جسم میں اتنے تیر پیوست تھے کہ سکینہ حسین کے سینے پہ کیسے سوتی۔ ایک مرتبہ حسین کے پاؤں کو پکڑا، بابا سکینہ کو کیسے سکون آئے گا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں زاداروں حسین کی اس لاڈلی نے کربلا کے پیغام کو کوفے سے شام تک کے پہنچا دیا، اور شام میں پہنچانے کے بعد ایک مرتبہ جب سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو سید سجاد علیہ السلام اب سکینہ کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سوچیں سید سجاد کیسے دفن کرے؟ ارے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ شاید شام کے علی کو مدینے کا علی یاد آیا ہو۔ دادا ارے جب زہرا کو دفن کرنا تھا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، علی تصور کر رہے تھے پروردگار یہ کیسا امتحان ہے۔ ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، یا علی میری امانت مجھے واپس کر دو۔ شاید شام کے زندان میں حسین کے ہاتھ نمودار ہوئے ہوں گے، بیٹا سید سجاد حسین کی امانت کو حسین کو واپس کر دو۔ شاید سید سجاد نے کہا ہو بابا جب امانت دی تھی رخسار پر نشان نہ تھے، دامن جلا ہوا نہ تھا، کانوں سے خون نہ بہ رہا تھا، آج جب امانت واپس ہو رہی ہے جسم زخمی ہے رخسار نیلے ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ بار الہ اس وبا کی گرفت میں جو لوگ آ گئے ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ،
مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ بار الہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت کو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔